پھر یوحاوا بھی مکہ واپس نہ گئی، جریدہ بن مسیب بھی نہ گیا۔ بوڑھے لیث نے دونوں کو 3 دن اور 3 راتیں ایک کمرے میں بند رکھا۔ جرید کو اپنے سامنے بٹھا کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں، پھر اسے کچھ پلایا اور کچھ زیر لب بڑبڑانے لگا۔ اس نے یوحاوا کو نیم برہنہ کر کے اس کے ساتھ بٹھا دیا۔ لیث یوحاوا کو جو کہتا رہا وہ کرتی رہی۔ یہ ضروری نہیں کہ میں تم سب کو یہ بھی بتاؤں کہ میں نے جرید کے ذہن اور اس کی سوچوں کو کس طرح اپنے قبضے میں لیا۔ لیث نے کہا، میں اسے ساتھ لایا ہوں، تم اسے خود دیکھ لو۔ لیث بن موشان نے یوحاوا کو اشارہ کیا۔ یوحاوا باہر گئی اور جرید بن مسیب کو اپنے ساتھ لے آئی۔ جرید نے اندر آ کر سب کو باری باری دیکھا۔ وہ یہاں نہیں ہے۔ جرید نے کہا، میں اسے پہچانتا ہوں، وہ ہم میں سے ہے، وہ یہاں نہیں ہے۔ ذرا صبر کرو جرید، بوڑھے لیث نے کہا، ہم تمہیں اس تک پہنچا دیں گے۔ کل جرید، بیٹھ جاؤ۔ جرید یوحاوا کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا اور بازو اس کی کمر میں ڈال کر اسے اپنے قریب کر لیا۔ اگلی صبح جب مدینہ میں لوگ فتح کی خوشیاں منا رہے تھے اور کعب بن اسد کے گھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے خلاف بڑی ہی خطرناک سازش تیار ہو چکی تھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلایا گیا کہ بنو قریظہ نے، جس کا سردار کعب بن اسد تھا، مدینہ کے محاصرے کے دوران اہل قریش اور غطفان کے ساتھ خفیہ معاہدہ کیا تھا، جسے نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مسعود نے بڑی دانشمندی سے بیکار کر دیا تھا۔ یہ واقعہ بھی 2-4 روز پہلے کا تھا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک یہودی مخبر کو قتل کیا تھا۔ یہ مخبر اس چھوٹے سے قلعے میں داخل ہونے کا راستہ دیکھ رہا تھا، جس میں مسلمانوں کی عورتوں اور ان کے بچوں کو رکھا گیا تھا۔ اس یہودی نے ایک عورت کو اپنے مقابلے میں دیکھ کر بڑے رعب اور گھمنڈ سے کہا تھا کہ وہ یہودی ہے اور مخبری کے لیے آیا ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تلوار کا مقابلہ ڈنڈے سے کیا اور اسے ہلاک کر دیا۔ خدا کی قسم، کسی صحابی نے للکار کر کہا، ان یہودیوں پر اعتبار کرنا اور ان کی بدعہدی پر انہیں بخش دینا ایسا ہی ہے جیسے اپنا خنجر اپنے ہی دل میں اتار لیا جائے۔ عبداللہ بن محمد بن اسما اور نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ معرکہ خندق کے خاتمے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں ہر کوئی نماز عصر بنو قریظہ کے پاس پہنچ کر پڑھے۔ ایک اور حدیث ہے جس کی راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ انہوں نے کہا تھا، میں اب تک لشکر جبریل کا گرد و غبار بنو غنم میں اڑتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریظہ کو بدعہدی اور دھوکہ دہی کی سزا دینے گئے تھے۔ تمام مورخین نے لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مسلمانوں نے چڑھائی کر دی اور بنو قریظہ کی قلعہ بند بستی کو محاصرے میں لے لیا۔ احادیث کے مطابق سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن معاذ کو بنو قریظہ کے سرداروں کے پاس اس پیغام کے ساتھ بھیجا گیا کہ وہ اپنی بدعہدی کی سزا خود تجویز کریں۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن معاذ زخمی تھے۔ خندق کی لڑائی میں انہیں قبیلہ قریش کے ایک آدمی حبان بن عرفہ کی برچھی لگی تھی۔ لیث بن موشان، یوحاوا اور یہودیوں کے 3-4 سرکردہ آدمی ابھی تک کعب بن اسد کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ جرید بن مسیب بھی وہیں تھا۔ انہوں نے اپنی سازش کا وقت رات کو مقرر کیا، لیکن ایک یہودی دوڑتا ہوا اندر آیا۔ مسلمان آ رہے ہیں، اس نے گھبراہٹ سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ صاف نظر آتا ہے کہ وہ دوست بن کر نہیں آ رہے۔ گرد بتا رہی ہے کہ وہ چڑھائی کر کے آ رہے ہیں۔ گرد دائیں بائیں پھیل رہی ہے، دیکھو، اٹھو اور دیکھو۔ کعب بن اسد دوڑتا ہوا باہر نکلا اور قلعے کے برج میں چلا گیا۔ وہاں سے دوڑتا اترا اور لیث بن موشان کے پاس پہنچا۔ مقدس موشان، کعب بن اسد نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، کیا آپ کا جادو ان برچھیوں اور تلواروں کو توڑ سکتا ہے جو ہمیں قتل کرنے آ رہی ہیں؟ روک سکتا ہوں۔ بوڑھے لیث بن موشان نے کہا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو زیادہ تیز ہوا تو میں مجبور ہوں گا۔ تم اوپر جا کر کیا دیکھ آئے ہو؟
خدائے یہودا کی قسم، کعب بن اسد نے کہا، یہ مخبری نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مسعود کی ہے۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ وہ مسلمان ہو چکا ہے۔ مسلمان محاصرے کی ترتیب میں آ رہے ہیں، ہم نکل نہیں سکیں گے۔ ان دونوں کو نکال دو، لیث بن موشان نے کہا۔ یوحوا، جرید کو ساتھ لے کر پچھلے دروازے سے نکل جاؤ، میں تمہارے پیچھے پیچھے آ رہا ہوں۔ آپ اوپر کیوں نہیں جاتے لیث بن موشان؟ کعب بن اسد نے کہا، آپ کا وہ علم اور وہ جادو کہاں گیا جو تم اس راز کو نہیں سمجھ سکتے؟ بوڑھے لیث نے کہا، موسیٰ نے فرعون کو ایک دن میں ختم نہیں کر دیا تھا۔ یہ عصا جو تم میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہو وہی ہے جو موسیٰ نے دریا میں مارا تھا تو پانی نے انہیں راستہ دے دیا تھا۔ یہ عصا کا کرشمہ تھا کہ فرعون کا لشکر اور وہ خود دریا میں ڈوب کر فنا ہو گیا تھا۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام اپنے قبیلے کو مصر سے نکال لائے تھے، اسی طرح میں تمہیں یہاں سے نکال دوں گا۔ یوحوا اور جرید بن مسیب پچھلے دروازے سے نکل گئے اور لیث بن موشان بھی چل پڑا۔ مسلمان جب بنو قریظہ کی بستی کے قریب آئے تو عورتوں اور بچوں میں ہڑبونگ بپا ہو گئی اور بھگدڑ مچ گئی۔ عورتیں اور بچے اپنے گھروں کو بھاگے جا رہے تھے، کوئی آدمی مقابلے کے لیے باہر نہ آیا۔ جو مسلمان ٹیکریوں کی طرف سے محاصرے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے، انہیں 2 آدمی اور ایک عورت نظر آئی، تینوں بھاگے جا رہے تھے۔ آدمی جو بوڑھا تھا اور عورت اپنے ساتھی کو گھسیٹ رہی تھی، وہ پیچھے کو مڑ مڑ کر دیکھتا اور آگے نہیں چلتا تھا۔ وہ لیث بن موشان، جرید اور یوحوا تھے۔ لیث نے جرید کے ذہن پر قبضہ کر کے اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل پر آمادہ کر لیا تھا، لیکن اب جرید اس کے لیے مصیبت بن گیا تھا۔ وہ اس عمل کے زیر اثر تھا جسے آج ہپنوٹزم کہا جاتا ہے۔ یوحوا اپنی محبت کی خاطر اسے اپنے ساتھ لے جا رہی تھی۔ اسے یہی ایک خطرہ نظر آ رہا تھا کہ جرید مسلمانوں کے ہاتھوں مارا جائے گا، اور لیث جرید کو اس لیے اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش میں تھا کہ اسے کسی اور موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے استعمال کرے گا، نعوذ باللہ۔ لیکن جرید لیث کے عمل تنویم کے زیر اثر بار بار کہتا تھا، کہاں ہے وہ جو اپنے آپ کو خدا کا نبی کہتا ہے؟ وہ ہم میں سے ہے، وہ میرے ہاتھوں قتل ہوگا، مجھے چھوڑ دو، مجھے مدینہ جانے دو۔ ایک مسلمان نے ٹیکری پر کھڑے ہو کر انہیں للکارا اور رکنے کو کہا۔ لیث اور یوحوا نے پیچھے کو دیکھا اور وہ جرید کو اکیلا چھوڑ کر بھاگ گئے۔ جرید نے تلوار نکال لی۔ کہاں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ جرید نے تلوار لہرا کر ٹیکری کی طرف آتے ہوئے کہا، وہ ہم میں سے ہے، میں اسے پہچانتا ہوں، میں اسے قتل کروں گا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ یوحوا میری ہے۔ وہ للکارتا آ رہا تھا، یوحوا حبل اور عزا سے زیادہ مقدس ہے، سامنے لاؤ اپنے نبی کو۔ کون مسلمان اپنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی توہین برداشت کرتا؟ جس مسلمان نے ان تینوں کو للکارا تھا اس نے کمان میں تیر ڈالا اور دوسرے لمحے یہ تیر جرید بن مسیب کی دائیں آنکھ میں اتر کر کھوپڑی کے اندر پہنچ چکا تھا۔ جرید کے ایک ہاتھ میں تلوار تھی، اس کا دوسرا ہاتھ دائیں آنکھ پر چلا گیا اور اس نے تیر کو پکڑ لیا۔ وہ رک گیا، اس کا جسم ڈولا، پھر اس کے گھٹنے زمین سے جا لگے۔ اس کا وہ ہاتھ جس میں تلوار تھی اس طرح زمین سے لگا کہ تلوار کی نوک اوپر کو تھی۔ جرید بڑی زور سے آگے کو گرا، تلوار کی نوک اس کی شہ رگ میں اتر گئی۔ وہ ذرا سا تڑپا اور ہمیشہ کے لیے بے حس و حرکت ہو گیا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زخمی تھے، کعب بن اسد کے دروازے پر جا رکے اور دستک دی۔ کعب نے غلام کو بھیجنے کے بجائے خود دروازہ کھولا۔ بنو قریظہ کے سردار سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تیرے قبیلے کے بچے بچے نے دیکھ لیا ہے کہ تیری بستی ہمارے گھیرے میں ہے۔ کیا تو کہہ سکتا ہے کہ تو نے وہ گناہ نہیں کیا جس کی سزا آج تیرے پورے قبیلے کو ملے گی؟ کیا تو نے سوچا نہیں تھا کہ بدعہدی کی سزا کیا ہے؟ مجھے انکار نہیں، کعب بن اسد نے ہارے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن میں نے وہ گناہ نہیں کیا جو ابو سفیان مجھ سے کرانا چاہتا تھا۔ اس لیے نہیں کیا کہ تو اسے یرغمال میں اونچے خاندان کے آدمی مانگتا تھا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس سے پہلے تو نے اسے کہا تھا کہ تیرا قبیلہ مدینہ کے ان مکانوں پر شبخون مارے گا
جن میں ہماری عورتیں اور ہمارے بچے تھے۔ تو نے ایک مخبر بھی بھیجا تھا۔ بدبخت انسان، تو نہ سوچ سکا کہ مسلمانوں کی صرف ایک عورت بیدار ہوئی تو وہ یہودیوں کی شیطانیت کو صرف ایک ڈنڈے سے کچل دے گی۔ میں جانتا ہوں تمہیں نعیم بن مسعود نے خبر دی ہے کہ میں نے تم سے بدعہدی کی ہے۔ کعب بن اسد نے شکست خوردہ آواز میں کہا، تم یہ جان لو کہ یہ خبر غلط نہیں۔ میں نے جو کچھ کیا وہ اپنے قبیلے کی سلامتی کے لیے کیا تھا۔ اب اپنے قبیلے کے لیے سزا خود ہی مقرر کر دے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تو جانتا ہے کہ معاہدہ توڑنے والے قبیلے کو کیا تاوان دینا پڑتا ہے؟ اگر تو خود اپنی سزا کا فیصلہ نہیں کرتا تو بھی تجھے معلوم ہے کہ تیرے قبیلے کا انجام کیا ہوگا۔ کیا تو بنو قینقاع اور بنو نذیر کا انجام بھول گیا ہے؟ تیرے قبیلے کا انجام اس سے زیادہ برا ہوگا۔ ہاں سعد، کعب بن اسد نے کہا، میں جانتا ہوں میرے قبیلے کا انجام کیا ہوگا۔ ہمارے بچے، ہماری عورتیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ میرا فیصلہ یہ ہے کہ معاہدے کے مطابق میرے قبیلے کے تمام مردوں کو قتل کر دو اور ہماری عورتوں اور ہمارے بچوں کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ وہ زندہ تو رہیں گے، صرف زندہ نہیں رہیں گے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، وہ خدا کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بن کر باعزت زندگی بسر کریں گے۔ اپنے تمام آدمیوں کو باہر نکالو۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، بنو قریظہ نے اپنی سزا خود مقرر کر لی ہے۔ ان میں جو آدمی لڑنے کے قابل ہیں انہیں قتل کر دیا جائے اور عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو اپنی تحویل میں لے لیا جائے۔ سب نے دیکھا کہ بنو قریظہ کے لوگ قلعے سے باہر آ رہے تھے۔ محاصرے میں سے کسی کو بھی بھاگ نکلنے کا موقع نہ ملا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ یہودیوں کی تاریخ فتنہ و فساد اور بدعہدی سے بھری پڑی تھی۔ اسے خدا کی دھتکاری ہوئی قوم کہا گیا تھا۔ ان کے ساتھ جس نے بھی نرمی برتی اسے یہودیوں نے نقصان پہنچایا۔ چنانچہ بنو قریظہ کو بخش دینا بڑی خطرناک حماقت تھی۔ مسلمانوں نے اس قبیلے کے ایسے تمام آدمیوں کو قتل کر دیا جو لڑنے کے قابل تھے، اور بوڑھوں، عورتوں اور بچوں کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ دو مورخین نے لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ پر فوج کشی کی تو یہودیوں نے بڑا سخت مقابلہ کیا۔ مسلمانوں نے 25 روز بنو قریظہ کو محاصرے میں لیے رکھا۔ آخر یہودیوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے پاس صلح کی شرائط طے کرنے کے لیے بھیجا جائے۔ چنانچہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور یہ فیصلہ کر آئے کہ بنو قریظہ کے آدمیوں کو قتل کر دیا جائے اور ان کی عورتوں اور بچوں کو مال غنیمت میں لے لیا جائے۔ جن یہودیوں کو قتل کیا گیا ان کی تعداد 400 تھی۔ زیادہ تر مورخوں نے لکھا ہے کہ بنو قریظہ نے مقابلہ نہیں کیا اور اپنے کیے کی سزا پانے کے لیے قلعے سے نکل آئے۔ مدینہ میں یہودیوں کے قتل عام کے ساتھ یہ ذکر دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ اس سے پہلے مسلمانوں نے یہودیوں کے دو قبیلوں بنو نذر اور بنو قینقاع کو ایسی ہی بدعہدی اور فتنہ پروازی پر ایسی ہی سزا دی تھی۔ ان قبیلوں کے بچے کچے یہودی شام کو بھاگ گئے تھے۔ شام میں ایرانیوں کی حکومت تھی۔ ایک عیسائی بادشاہ ہرقل نے حملہ کر کے شام پر قبضہ کر لیا۔ یہودیوں نے اس کے ساتھ بھی بدعہدی کی۔ ادھر مدینہ میں مسلمان بنو قریظہ کو قتل کر رہے تھے، ادھر ہرقلیس بنو نذیر اور بنو قینقاع کا قتل عام کر رہا تھا۔ ایک حدیث میں ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہشام بن عروہ نے بیان کی ہے کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا اور بنو قریظہ کی یہودیوں کو قتل کر دیا تھا۔ ہشام بن عروہ نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کے والد بزرگوار نے انہیں یہ واقعہ سنایا تھا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سینے میں برچھی لگی تھی۔ جب بنو قریظہ کو سزا دی جا چکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مسجد کے قریب ایک خیمہ لگا کر اس میں انہیں رکھا گیا تاکہ ان کے زخم کی دیکھ بھال آسانی سے ہوتی رہے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خیمے میں لیٹ گئے، لیکن اٹھ بیٹھے اور انہوں نے خدا سے دعا مانگی کہ ان کی ایک ہی خواہش ہے کہ ہر اس قوم کے خلاف لڑے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی نہیں سمجھتی، مگر لڑائی ختم ہو چکی تھی۔
انہوں نے خدا سے التجا کی کہ مسلمانوں کو کوئی اور لڑائی لڑنی ہے تو مجھے اس میں شریک ہونے کے لیے زندگی عطا فرما۔ اگر یہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے تو میرے زخم کو کھول دے کہ میں تیری راہ میں جان دے دوں۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دعا 3-4 آدمیوں نے سنی تھی، لیکن انہوں نے اسے اہمیت نہیں دی تھی۔ صبح کسی نے دیکھا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے سے خون بہہ بہہ کر باہر آ رہا تھا۔ خیمے میں جا کر دیکھا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو چکے تھے۔ انہوں نے خدا سے شہادت مانگی تھی، خدا نے ان کی دعا قبول کر لی، ان کے سینے کا زخم کھل گیا تھا۔ بنو قریظہ کی تباہی کی خبر مکہ پہنچی تو سب سے زیادہ خوشی ابو سفیان کو ہوئی۔ خدا کی قسم، بنو قریظہ کو اس بدعہدی کی سزا ملی ہے جو اس کے سردار کعب بن اسد نے ہمارے ساتھ کی تھی۔ ابو سفیان نے کہا، اگر اس کا قبیلہ مدینہ پر شبخون مارتا رہتا تو فتح ہماری ہوتی اور ہم بنو قریظہ کو موت کے بجائے مال غنیمت دیتے۔ کیوں خالد، کیا بنو قریظہ کا انجام بہت برا نہیں ہوا؟ خالد نے ابو سفیان کی طرف ایسی نگاہوں سے دیکھا جیسے اسے اس کی بات اچھی نہ لگی ہو۔ کیا تم بنو قریظہ کے اس انجام سے خوش نہیں ہو خالد؟ ابو سفیان نے پوچھا۔ مدینہ سے پسپائی کا دکھ اتنا زیادہ ہے کہ بڑی سے بڑی خوشی بھی میرا یہ دکھ ہلکا نہیں کر سکتی۔ خالد نے کہا، بدعہد کی دوستی دشمنی سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ یہودیوں نے کس کے ساتھ وفا کی ہے؟ اپنی بیٹیوں کو یہودیت کے تحفظ اور فروغ کے لیے دوسری قوموں کے آدمیوں کی عیاشی کا ذریعہ بنانے والی قوم پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہمیں مسلمانوں نے نہیں، طوفانی آندھی نے محاصرہ اٹھانے پر مجبور کیا تھا۔ ابو سفیان نے کہا، ہمارے پاس خوراک نہیں رہی تھی، تم لڑنا نہیں چاہتے تھے، خالد نے کہا اور اٹھ کر چلا گیا۔ خالد اب خاموش رہنے لگا تھا۔ اسے کوئی زبردستی بلاتا تو وہ جھنجھلا اٹھتا۔ اس کے قبیلے کا سردار ابو سفیان اس سے گھبرانے لگا تھا۔ خالد اسے بزدل کہتا تھا۔ خالد نے اپنے آپ سے عہد کر رکھا تھا کہ وہ مسلمانوں کو شکست دے گا، لیکن اسے جب میدان جنگ میں مسلمانوں کی جنگی چالیں اور ان کا جذبہ یاد آتا تھا تو وہ دل ہی دل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج تحسین پیش کرتا تھا۔ ایسا عسکری جذبہ اور ایسی عسکری فہم و فراست قریش میں ناپید تھی۔ یہ فہم و فراست خالد میں تھی، لیکن اپنے قبیلے سے اسے تعاون نہیں ملتا تھا۔ آج جب وہ مدینے کی طرف اکیلا جا رہا تھا تو اسے معرکہ خندق سے پسپائی یاد آ رہی تھی۔ اسے غصہ بھی آ رہا تھا اور وہ شرمسار بھی ہو رہا تھا۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ اس نے 1 سال کس طرح گزارا تھا۔ وہ مدینہ پر ایک اور حملہ کرنا چاہتا تھا، لیکن اہل قریش مدینہ کا نام سن کر دبک جاتے تھے۔ آخر اسے اطلاع ملی کہ مسلمان مکے پر حملہ کرنے آ رہے ہیں۔ اسے یہ خبر ابو سفیان نے سنائی تھی۔ مسلمان مکے پر حملہ کرنے صرف اس لیے آ رہے ہیں کہ ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ قبیلہ قریش محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرتا ہے۔ خالد نے ابو سفیان سے کہا، کیا تم نے اپنے قبیلے کو کبھی بتایا ہے کہ مسلمان مکے پر حملہ کر سکتے ہیں؟ کیا قبیلہ حملہ روکنے کے لیے تیار ہے؟ اب اس بحث کا وقت نہیں کہ ہم نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا۔ ابو سفیان نے کہا، مجھے اطلاع دینے والے نے بتایا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد تقریباً 1,500 ہے۔ تم کچھ سوچ سکتے ہو؟ میں سوچ چکا ہوں، خالد نے کہا، مجھے 300 سوار دے دو، میں مسلمانوں کو راستے میں روک لوں گا۔ میں کرۂ الغیم کی پہاڑیوں میں گھات لگاؤں گا، وہ اسی درے سے گزر کر آئیں گے، میں انہیں ان پہاڑیوں میں بکھیر کر ماروں گا۔ تم جتنے سوار چاہو لے لو، ابو سفیان نے کہا، اور فوراً روانہ ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ وہ درے سے گزر جائیں۔ خالد کو آج یاد آ رہا تھا کہ اس خبر نے اس کے جسم میں نئی روح پھونک دی تھی۔ اس نے اسی روز 300 سوار تیار کر لیے تھے۔ مسلمانوں کی تعداد 1,400 تھی، ان میں زیادہ تر نفری پیادہ تھی۔ خالد خوش تھا کہ اپنے سواروں کی قیادت اس کے ہاتھ میں ہے۔ اب ابو سفیان اس کے سر پر سوار نہیں تھا، سب فیصلے اسے خود کرنے تھے۔ وہ مسلمانوں کو فیصلہ کن شکست دینے کے لیے روانہ ہو گیا۔ خالد کچھ دیر آرام کر کے اور گھوڑے کو پانی پلا کر چل پڑا تھا۔ اس نے گھوڑے کو تھکنے نہیں دیا تھا۔ مکہ سے گھوڑا آرام آرام سے چلتا آیا تھا۔
خالد بڑی مضبوط شخصیت کا آدمی تھا۔ اس کے ذہن میں خواہشیں کم اور ارادے زیادہ ہوا کرتے تھے۔ وہ ذہن کو اپنے قبضے میں رکھا کرتا تھا، مگر مدینہ کو جاتے ہوئے ذہن اس پر قابض ہو جاتا تھا۔ یادوں کے تھپیڑے تھے جو اسے طوفانی سمندر میں بہتی ہوئی کشتی کی طرح پٹک رہے تھے۔ کبھی اس کی ذہنی کیفیت ایسی ہو جاتی جیسے وہ مدینہ بہت جلدی پہنچنا چاہتا ہو، اور کبھی یوں جیسے اسے کہیں بھی پہنچنے کی جلدی نہ ہو۔ اس کی آنکھوں کے آگے منزل سراب بن جاتی اور دور ہی دور ہٹتی نظر آتی تھی۔ گھوڑا اپنے سوار کے ذہنی خلفشار سے بے خبر چلا جا رہا تھا۔ سوار نے اپنے سر کو جھٹک کر گرد و پیش کو دیکھا۔ وہ ذرا بلند جگہ پر جا رہا تھا۔ افق سے احد کا سلسلہ کوہ اور اوپر اٹھ آیا تھا۔ خالد کو معلوم تھا کہ کچھ دیر بعد ان پہاڑیوں کے قریب سے مدینے کے مکان ابھرنے لگیں گے۔ اسے ایک بار پھر خندق اور پسپائی یاد آئی، اور اسے مسلمانوں کے ہاتھوں 400 یہودیوں کا قتل بھی یاد آیا۔ بنو قریظہ کی اس تباہی کی خبر پر قریش کا سردار ابو سفیان تو بہت خوش ہوا تھا، مگر خالد کو نہ خوشی ہوئی نہ افسوس ہوا تھا۔ قریش یہودیوں کی فریب کاریوں کا سہارا لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کو شکست دینا چاہتے تھے۔ خالد کو خیال آیا۔ اس نے اپنے ماتھے پر ہاتھ پھیرا، جیسے اس خیال کو ذہن سے صاف کر دینا چاہتا ہو۔ اس کا ذہن پیچھے ہی پیچھے ہٹتا جا رہا تھا۔ گھنٹیوں کی مترنم آوازیں اسے ماضی سے نکال لائیں۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا۔ بائیں طرف وسیع نشیب تھا۔ خالد اوپر اوپر جا رہا تھا۔ نیچے 4 اونٹ چلے آ رہے تھے۔ اونٹ ایک دوسرے کے پیچھے تھے۔ ان کے پہلو میں ایک گھوڑا تھا۔ اونٹوں پر 2 عورتیں، چند بچے اور 2 آدمی سوار تھے۔ اونٹوں پر سامان بھی لدا ہوا تھا۔ گھوڑ سوار بوڑھا آدمی تھا۔ ان کی رفتار تیز تھی۔ خالد نے اپنے گھوڑے کی رفتار کم کر دی۔ اونٹوں کا یہ مختصر سا قافلہ ان کے قریب آ گیا۔ بوڑھے گھوڑ سوار نے اسے پہچان لیا۔ تمہارا سفر آسان ہو ولید کے بیٹے۔ بوڑھے نے بازو بلند کر کے لہرایا اور بولا، نیچے آ جاؤ، کچھ دور اکٹھے چلیں گے۔ خالد نے گھوڑے کی لگام کو ایک طرف جھٹکا دیا اور ہلکی سی ایڑ لگائی۔ گھوڑا نیچے اتر گیا۔ ہاں ہاں، خالد نے اپنا گھوڑا بوڑھے کے گھوڑے کے پہلو میں لے کر خوشی کا اظہار کیا اور بولا، ابو خریج، اور یہ سب تمہارا خاندان ہے؟ ہاں، بوڑھے ابو خریج نے کہا، یہ میرا خاندان ہے۔ اور تم خالد بن ولید کدھر کا رخ کیا ہے؟ مجھے یقین ہے کہ تم مدینہ کو نہیں جا رہے۔ مدینہ میں تمہارا کیا کام؟ یہ قبیلہ غطفان کا ایک خاندان تھا جو نقل مکانی کر کے کہیں جا رہا تھا۔ ابو خریج نے خود ہی کہہ دیا تھا کہ خالد مدینہ کو نہیں جا رہا، تو خالد نے اسے بتانا مناسب بھی نہ سمجھا۔ اہل قریش کیا سوچ رہے ہیں؟ ابو خریج نے کہا، کیا یہ صحیح نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ نبی مانتے ہی چلے جا رہے ہیں؟ کیا ایسا نہیں ہوگا کہ ایک روز مدینہ والے مکے پر چڑھ دوڑیں گے اور ابو سفیان ان کے آگے ہتھیار ڈال دے گا؟ جو سردار اپنی شکست کا انتقام لینا ضروری نہیں سمجھتا، وہ ہتھیار ڈالنے کو بھی برا نہیں سمجھے گا۔ خالد نے کہا، کیا تمہیں یاد نہیں کہ ہم سب مل کر مدینے پر حملہ کرنے گئے تھے؟ تو مدینہ والوں نے اپنے ارد گرد خندق کھود لی تھی۔ خالد نے کہا، ہم خندق پھلانگ سکتے تھے۔ میں خندق پھلانگ گیا تھا، اکرمہ بھی خندق کے پار چلا گیا تھا، مگر ہمارا لشکر، جس میں تمہارے قبیلے کے جنگجو بھی تھے، دور کھڑا تماشا دیکھتا رہا تھا۔ مدینہ سے پسپا ہونے والا سب سے پہلا آدمی ہمارا سردار ابو سفیان تھا۔ میرے بازوؤں میں طاقت نہیں رہی ابن ولید۔ ابو خریج نے اپنا ایک ہاتھ جو ضعیفی میں کانپ رہا تھا خالد کے آگے کر کے کہا، میرا جسم ذرا سا بھی ساتھ دیتا تو میں بھی اس معرکے میں اپنے قبیلے کے ساتھ ہوتا۔ اس روز میرے آنسو نکل آئے تھے، جس روز میرا قبیلہ مدینہ سے پسپا ہو کر لوٹا تھا۔ اگر کعب بن اسد دھوکہ نہ دیتا اور مدینہ پر 3-4 بار شبخون مار دیتا تو فتح یقیناً تمہاری ہوتی۔ خالد جھنجھلا اٹھا۔ اس نے ابو خریج کو قہر کی نظروں سے دیکھا اور چپ رہا۔ کیا تم نے سنا تھا کہ یوحا و یہودن نے تمہارے قبیلے کے ایک آدمی جرید بن مسیب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے تیار کر لیا تھا؟ ابو خریج نے پوچھا۔ ہاں، خالد نے کہا، سنا تھا، اور مجھے یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ جرید بن مسیب میرے قبیلے کا آدمی تھا۔ کہاں ہے وہ؟
1 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے، اس کا پتہ نہیں چلا۔ میں نے سنا تھا کہ یوحوا یہودن اسے اپنے ساتھ یہودی جادوگر لیس بن موشان کے پاس لے گئی تھی، اور اس نے جرید کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے تیار کیا تھا، مگر مسلمانوں کی تلواروں کے سامنے لیس بن موشان کا جادو جواب دے گیا۔ جرید بن مسیب مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ بنو قریظہ میں سے زندہ بھاگ جانے والے صرف 2 تھے، لیس بن موشان اور یوحوا۔ اب صرف ایک زندہ ہے۔ ابو خریج نے کہا، لیس بن موشان؟ صرف لیس بن موشان زندہ ہے، اور جرید اور یوحوا وہ بدروہیں بن گئے تھے۔ ابو خریج نے کہا، میں تمہیں ان کی کہانی سنا سکتا ہوں۔ تم نے یوحوا کو دیکھا تھا، وہ مکے کی ہی رہنے والی تھی۔ اگر تم کہو گے کہ اسے دیکھ کر تمہارے دل میں ہلچل نہیں ہوتی تھی اور تم اپنے اندر حرارت سی محسوس نہیں کرتے تھے، تو خالد، میں کہوں گا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ کیا تمہیں کسی نے نہیں بتایا تھا کہ مدینہ پر حملے کے لیے غطفان اہل قریش سے کیوں جا ملا تھا، اور دوسرے قبیلوں کے سرداروں نے کیوں ابو سفیان کو اپنا سردار تسلیم کر لیا تھا؟ یہ یوحوا اور اس جیسی 4 یہودیوں کا جادو چلا تھا۔ گھوڑے اور اونٹ چلے جا رہے تھے۔ اونٹوں کی گردنوں سے لٹکتی ہوئی گھنٹیاں بوڑھے ابو خریج کے بولنے کے انداز میں جل ترنگ کا ترنم پیدا کر رہی تھیں۔ خالد انہماک سے سن رہا تھا۔ جرید بن مسیب یوحوا کے عشق کا اسیر ہو گیا تھا۔ ابو خریج کہہ رہا تھا، تم نہیں جانتے ابن ولید، یوحوا کے دل میں اپنے مذہب کے سوا کسی آدمی کی محبت نہیں تھی۔ وہ جرید کو اپنے طلسم میں گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ میں لیس بن موشان کو جانتا ہوں، جوانی میں ہماری دوستی تھی۔ جادوگری اور شعبدہ بازی اس کے باپ کا فن تھا، باپ نے یہ فن اسے ورثے میں دے دیا تھا۔ تم میری بات سن رہے ہو ولید کے بیٹے، یا اکتا رہے ہو؟ اب میں باتوں کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ خالد ہنس پڑا اور بولا، سن رہا ہوں ابو خریج، غور سے سن رہا ہوں۔ یہ تو تمہیں معلوم ہوگا کہ جب ہمارے لشکر کو مسلمانوں کی خندق اور آندھی نے مدینہ کا محاصرہ اٹھا کر پسپائی پر مجبور کر دیا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کی بستی کو گھیر لیا تھا۔ ابو خریج نے کہا، لیس بن موشان اور یوحوا جرید بن مسیب کو وہیں چھوڑ کر نکل بھاگے۔ ہاں ہاں ابو خریج، خالد نے کہا، مجھے معلوم ہے کہ مسلمانوں نے بنو قریظہ کے تمام مردوں کو قتل کر دیا اور عورتوں اور بچوں کو اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ میں جانتا ہوں تم میری باتوں سے اکتا گئے ہو۔ ابو خریج نے ہنستے ہوئے کہا، تم میری پوری بات نہیں سن رہے، مجھے یہ بات وہاں سے سناؤ جہاں سے میں نے پہلے نہیں سنی۔ خالد نے کہا، میں وہاں تک جانتا ہوں کہ جرید بن مسیب اسی پاگل پن کی حالت میں مارا گیا تھا جو اس بوڑھے یہودی شعبدہ باز نے اس پر طاری کیا تھا، اور وہ خود یوحوا کو ساتھ لے کر وہاں سے نکل بھاگا تھا۔ پھر یوں ہوا، ابو خریج نے کہا، احد کی پہاڑیوں کے اندر جو بستیاں آباد ہیں، وہاں کے رہنے والوں نے ایک رات کسی عورت کی چیخیں سنی۔ 3-4 دلیر قسم کے آدمی گھوڑوں پر سوار ہو کر تلواریں اور برچھیاں اٹھائے سرپٹ دوڑے، لیکن انہیں وہاں کوئی عورت نظر نہ آئی، اور چیخیں بھی خاموش ہو گئیں۔ وہ ادھر ادھر گھوم پھر کر واپس آ گئے۔ یہ چیخیں صحرائی لومڑیوں یا کسی بھیڑیے کی بھی ہو سکتی تھیں۔ خالد نے کہا، بھیڑیے اور عورت کی چیخ میں بہت فرق ہے۔ ابو جریج نے کہا، لوگ اسے کسی مظلوم عورت کی چیخیں سمجھتے تھے۔ وہ یہ سمجھ کر چپ ہو گئے کہ کسی عورت کو ڈاکو لے جا رہے ہوں گے، یا وہ کسی ظالم خاوند کی بیوی ہوگی اور وہ سفر میں ہوں گے۔ لیکن اگلی رات یہی چیخیں ایک اور بستی کے قریب سنائی دیں۔ وہاں کے چند آدمی بھی ان چیخوں کے تعاقب میں گئے، لیکن انہیں کچھ نظر نہ آیا۔ اس کے بعد دوسری تیسری رات کچھ دیر کے لیے یہ نسوانی چیخیں سنائی دیتی اور رات کی خاموشی میں تحلیل ہو جاتی۔ پھر ان پہاڑیوں کے اندر رہنے والے لوگوں نے بتایا کہ اب چیخوں کے ساتھ عورت کی پکار بھی سنائی دیتی ہے، جرید جرید کہاں ہو، آ جاؤ آ جاؤ۔ وہاں کے لوگ جرید نام کے کسی آدمی کو نہیں جانتے تھے۔ ان کے بزرگوں نے کہا کہ یہ کسی مرے ہوئے آدمی کی بدروح ہے جو عورت کے روپ میں چیخ چلا رہی ہے۔ ابو جریج کے بولنے کے انداز میں ایسا تاثر تھا جو ہر کسی کو متاثر کر دیا کرتا تھا، لیکن خالد کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا، جسے پتہ چلتا
کہ وہ قبیلہ غطفان کے اس بوڑھے کی باتوں سے متاثر ہو رہا ہے۔ لوگوں نے اس راستے سے گزرنا چھوڑ دیا جہاں یہ آوازیں عموماً سنائی دیا کرتی تھیں۔ ابو جریج نے کہا، ایک روز یوں ہوا کہ دو گھوڑ سوار جو بڑے لمبے سفر پر تھے ایک بستی میں گھوڑے سرپٹ دوڑاتے پہنچے۔ گھوڑوں کا پسینہ یوں پھوٹ رہا تھا جیسے وہ پانی میں سے گزر کر آئے ہوں۔ ہانپتے کانپتے سواروں پر خوف طاری تھا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ایک وادی میں سے گزر رہے تھے کہ انہیں کسی عورت کی پکار سنائی دی، جرید ٹھہر جاؤ، جرید ٹھہر جاؤ، میں آ رہی ہوں۔ ان گھوڑ سواروں نے ادھر دیکھا جدھر سے آواز آ رہی تھی۔ ایک پہاڑی کی چوٹی پر ایک عورت کھڑی ان گھوڑ سواروں کو پکار رہی تھی۔ وہ تھی تو دور لیکن جوان لگتی تھی۔ وہ پہاڑی سے اترنے لگی تو دونوں گھوڑ سواروں نے ڈر کر ایڑ لگا دی۔ سامنے والی چٹان گھومتی تھی۔ گھوڑ سوار اس کے مطابق وادی کے اندر گھوم گئے۔ انہیں 3-4 مزید موڑ مڑنے پڑے۔ گھبراہٹ میں وہ راستے سے بھٹک گئے تھے۔ وہ ایک اور موڑ مڑے تو ان کے سامنے 30-40 قدم دور ایک جوان عورت کھڑی تھی جس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ نیم برہنہ تھی۔ اس کا چہرہ لاش کی مانند سفید تھا۔ گھوڑ سواروں نے گھوڑے روک لیے۔ عورت نے دونوں بازو ان کی طرف پھیلا کر اور آگے کو دوڑتے ہوئے کہا، میں تم دونوں کے انتظار میں بہت دنوں سے کھڑی ہوں۔ دونوں گھوڑ سواروں نے وہیں سے گھوڑے موڑے اور ایڑ لگا دی۔ بوڑھا ابو جریج بولتے بولتے خاموش ہو گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ خالد کی ران پر رکھا اور بولا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ ہم کچھ دیر کے لیے رک جائیں؟ پھر نہ جانے تم کب ملو۔ تمہارا باپ ولید بڑا زبردست آدمی تھا۔ تم میرے ہاتھوں میں پیدا ہوئے تھے۔ میں تمہاری خاطر تواضع کرنا چاہتا ہوں۔ روکو گھوڑے کو اور اتر آؤ۔ یہ قافلہ وہیں رک گیا۔ وہ کسی مرے ہوئے آدمی یا عورت کی بدروح ہوئی ہو سکتی تھی۔ ابو جریج نے بھنا ہوا گوشت خالد کے آگے رکھتے ہوئے کہا، کھاؤ ولید کے بیٹے۔ پھر ایک خوفناک واقعہ ہو گیا۔ ایک بستی میں ایک اجنبی اس حالت میں آ گرا کہ اس کے چہرے پر لمبی لمبی خراشیں تھیں جن میں خون بہہ رہا تھا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور جسم پر بھی خراشیں تھیں۔ وہ گرتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ لوگوں نے اس کے زخم دھوئے اور اس کے منہ میں پانی ڈالا۔ وہ جب ہوش میں آیا تو اس نے بتایا کہ وہ 2 چٹانوں کے درمیان سے گزر رہا تھا کہ ایک چٹان کے اوپر سے ایک عورت چیختی چلاتی اتنی تیزی سے اتری جتنی تیزی سے کوئی عورت نہیں اتر سکتی۔ یہ آدمی اس طرح رک گیا جیسے دہشت زدگی نے اس کے جسم کی قوت سلب کر لی ہو۔ وہ عورت اتنی تیزی سے آ رہی تھی کہ رک نہ سکی۔ وہ اس آدمی کے ساتھ ٹکرائی اور چیخ نما آواز میں بولی، تم آ گئے جرید، میں جانتی تھی تم زندہ ہو، آؤ چلیں۔ اس شخص نے اسے بتایا کہ وہ جرید نہیں، لیکن وہ عورت اسے بازو سے پکڑ کر گھسیٹتی رہی اور کہتی رہی، تم جرید ہو، تم جرید ہو۔ اس شخص نے اس سے آزاد ہونے کی کوشش میں اسے دھکا دیا۔ وہ گر پڑی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ آدمی اسے کوئی پاگل عورت سمجھ کر وہیں کھڑا رہا۔ وہ اس طرح اس کی طرف آئی کہ اس کے دانت بھیڑیوں کی طرح باہر نکلے ہوئے تھے اور اس نے ہاتھ اس طرح آگے کر رکھے تھے کہ اس کی انگلیاں درندوں کے پنجوں کی طرح ٹیڑھی ہو گئی تھیں۔ یہ آدمی ڈر کر الٹے قدم پیچھے ہٹا اور ایک پتھر سے ٹھوکر کھا کر پیٹھ کے بل گرا۔ یہ عورت اس طرح اس پر گری اور پنجے اس کے چہرے پر گاڑ دیے جیسے بھیڑیا اپنے شکار کو پنجوں میں دبوچ لیتا ہے۔ اس نے اس آدمی کا چہرہ نوچ ڈالا۔ اس نے اس عورت کو دھکا دے کر پرے کیا اور اس کے نیچے سے نکل آیا، لیکن اس عورت نے اپنے ناخون اس شخص کے پہلوؤں میں اتار دیے اور اس کے کپڑے بھی پھاڑ ڈالے اور کھال بھی بری طرح زخمی کر دی۔ اس زخمی نے بتایا کہ اس عورت کی آنکھوں اور منہ سے شعلے سے نکلتے ہوئے محسوس ہوتے تھے۔ وہ اسے انسانوں کے روپ میں آیا ہوا کوئی درندہ سمجھا۔ اس آدمی کے پاس خنجر تھا، لیکن اس کے ہوش ایسے گم ہوئے کہ وہ خنجر نکالنا بھول گیا۔ اتفاق سے اس آدمی کے ہاتھ میں اس عورت کے بال آ گئے۔ اس نے بالوں کو مٹھی میں لے کر زور سے جھٹکا دیا۔ وہ عورت چٹان پر گری۔ یہ آدمی بھاگ اٹھا۔ اسے اپنے پیچھے اس عورت کی چیخیں سنائی دیتی رہیں۔ اسے بالکل یاد نہیں تھا کہ وہ اس بستی تک کس طرح پہنچا ہے۔ وہ ان خراشوں کی وجہ سے بے ہوش نہیں ہوا تھا۔ اس پر دہشت سوار تھی۔
پھر دو مسافروں نے بتایا کہ انہوں نے راستے میں ایک آدمی کی لاش پڑی دیکھی ہے جسے کسی درندے نے چیر پھاڑ کر ہلاک کیا ہو۔ انہوں نے بتایا کہ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور تمام جسم پر خراشیں تھیں۔ اس جگہ کے قریب جس جگہ اس عورت کی موجودگی بتائی جا سکتی تھی چھوٹی سی ایک بستی تھی۔ وہاں کے لوگوں نے نقل مکانی کا ارادہ کر لیا، لیکن یہودی جادوگر لیث بن موشان پہنچ گیا۔ اسے کسی طرح پتہ چل گیا تھا کہ ایک عورت اس علاقے میں جرید جرید پکارتی اور چیختی چلاتی رہتی ہے، اور جو آدمی اس کے ساتھ آ جائے اسے چیر پھاڑ دیتی ہے۔ ابو جریج نے خالد کو باقی کہانی یوں سنائی۔ اسے بدروحوں کے علم کے ساتھ گہری دلچسپی تھی اور وہ لیث بن موشان کو بھی جانتا تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ یہ یہودی جادوگر وہاں پہنچ گیا ہے تو وہ بھی گھوڑے پر سوار ہوا اور وہاں جا پہنچا۔ 2-3 بستیوں میں پوچھتا اور وہ اس بستی میں جا پہنچا جہاں لیث بن موشان آ کر ٹھہرا تھا۔ ابو جریج، بوڑھے لیث بن موشان نے اٹھ کر بازو پھیلاتے ہوئے کہا، تم یہاں کیسے آ گئے؟ میں یہ سن کر آیا ہوں کہ تم اس بدروح پر قابو پانے کے لیے آئے ہو۔ ابو جریج نے اس سے بغلگیر ہوتے ہوئے کہا، کیا میں نے ٹھیک سنا ہے کہ اس بدروح نے یا وہ جو کچھ بھی ہے 2-3 آدمیوں کو چیر پھاڑ ڈالا ہے؟ وہ بدروح نہیں میرے بھائی، لیث بن موشان نے ایسی آواز میں کہا جو ملال اور پریشانی سے دبی ہوئی تھی۔ وہ خدائے یہودا کی سچی نام لیوا ایک جوان عورت ہے۔ اس نے اپنی جوانی، اپنا حسن اور اپنی زندگی یہودیت کے نام پر وقف کر رکھی تھی۔ اس کا نام یوحاوا ہے۔ میں نے اسے مکہ میں 2-4 مرتبہ دیکھا تھا، ابو جریج نے کہا۔ اس کے کچھ جھوٹے سچے قصے بھی سنے تھے۔ یہ بھی سنا تھا کہ اس نے قریش کے ایک آدمی جرید بن مسیب کو تمہارے پاس لا کر محمد کے قتل کے لیے تیار کیا تھا۔ پھر میں نے یہ بھی سنا تھا کہ تم اور یوحاوا مسلمانوں کے محاصرے سے نکل گئے تھے اور جرید پیچھے رہ گیا تھا۔ اگر یوحاوا زندہ ہے اور وہ بدروح نہیں تو وہ اس حالت تک کس طرح پہنچی ہے؟ اس نے اپنا سب کچھ خدائے یہودا کے نام پر قربان کر رکھا تھا، لیث بن موشان نے کہا۔ لیکن وہ آخر انسان تھی، جوان تھی اور جذبات کی قربانی نہ دے سکی۔ اس نے جرید کی محبت کو اپنی روح میں اتار لیا تھا۔ جرید پر جتنا اثر میرے خاص عمل کا تھا اتنا ہی یوحاوا کی والہانہ محبت کا تھا۔ میں سمجھ گیا، ابو جریج نے کہا۔ اسے جرید بن مسیب کی موت نے پاگل کر دیا ہے۔ کیا تمہارا عمل اور تمہارا جادو اس عورت پر نہیں چل سکتا تھا؟ لیث بن موشان نے لمبی آہ بھری اور بے نور آنکھوں سے ابو جریج کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھا اور کچھ دیر چپ رہنے کے بعد کہا، میرا عمل اس پر کیا اثر کرتا؟ وہ مجھے بھی چیرنے پھاڑنے کو مجھ پر ٹوٹ پڑی تھی۔ میرا عمل اس صورت میں کام کرتا کہ میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکتا اور میرا ہاتھ تھوڑی سی دیر کے لیے اس کے ماتھے پر رہتا۔ جہاں تک میں اس علم کو جانتا ہوں، ابو جریج نے کہا، وہ پہلے ہی پاگل ہو چکی ہے اور تمہیں اپنا دشمن سمجھنے لگی ہے، اور اسے میرے خلاف دشمنی یہ تھی کہ میں جرید بن مسیب کو مسلمانوں کے رحم و کرم پر چھوڑ آیا تھا۔ لیث بن موشان نے کہا، میں اسے اپنے ساتھ لا سکتا تھا، لیکن وہ اس حد تک میرے طلسماتی عمل کے زیر اثر آ چکا تھا کہ ہم اسے زبردستی لاتے کہ شاید مجھے یا یوحاوا کو قتل کر دیتا۔ میں نے اس کے ذہن میں درندگی کا ایسا تاثر پیدا کر دیا تھا کہ وہ قتل و غارت کے سوا کچھ سوچ ہی نہیں سکتا تھا۔ اگر میں ایک درخت کی طرف اشارہ کر کے کہتا کہ یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ تلوار اس درخت کے تنے میں اتار دیتا۔ مجھے یہ توقع بھی تھی کہ یہ پیچھے رہ گیا تو ہو سکتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے اور اسے قتل کر دے، لیکن وہ خود قتل ہو گیا۔ کیا تم اب یوحاوا پر قابو پا سکو گے؟ ابو جریج نے پوچھا۔ مجھے امید ہے کہ میں اسے اپنے اثر میں لے آؤں گا، لیث بن موشان نے جواب دیا۔ کیا تم مجھے اس کام میں شریک کر سکو گے؟ ابو جریج نے پوچھا اور کہا، میں کچھ جاننا چاہتا ہوں، کچھ سیکھنا چاہتا ہوں۔ اگر بڑھاپا تمہیں چلنے دے تو چلے چلو، لیث بن موشان نے کہا۔ میں تھوڑی دیر تک روانہ ہونے والا ہوں، یہاں کے کچھ آدمی میرے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئے ہیں۔ اور پھر خالد بن ولید، بوڑھے ابو جریج نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے خالد کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر جذباتی آواز میں کہا۔ ہم دونوں بوڑھے اونٹوں پر سوار
اس پہاڑی علاقے میں پہنچے جہاں کے متعلق بتایا گیا تھا کہ ایک عورت کو دیکھا گیا ہے۔ ہم تنگ سی ایک وادی میں داخل ہو گئے۔ ہمارے پیچھے 10-12 گھوڑ سوار اور 3-4 شتر سوار تھے۔ وادی میں داخل ہوئے تو ان سب نے کمانوں میں تیر ڈال لیے۔ وادی آگے جا کر کھل گئی۔ ہم دائیں کو گھومے تو ہمیں کئی گدھ نظر آئے جو کسی مردار کو کھا رہے تھے۔ ایک صحرائی لومڑی گدھوں میں سے دوڑتی ہوئی نکلی۔ میں نے دیکھا کہ اس کے منہ میں ایک انسانی بازو تھا۔ ہم آگے گئے، 2 اور لومڑیاں بھاگیں اور گدھ اڑ گئے۔ وہاں انسانی ہڈیاں بکھری ہوئی تھیں، سر الگ پڑا تھا، اس کے لمبے بال ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے، کچھ کھوپڑی کے ساتھ تھے، آدھے چہرے پر ابھی کھال موجود تھی۔ وہ یوحاوا تھی۔ لیث بن موشان کچھ دیر اس کی بکھری ہوئی ہڈیوں کو اور ادھ کھائے چہرے کو دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر اس کی دودھ جیسی سفید داڑھی میں جذب ہو گئے۔ ہم وہاں سے آ گئے۔ لیث بن موشان اور یوحاوا نے جرید بن مسیب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے تیار کیا تھا۔ خالد نے ایسے لہجے میں کہا جس میں طنز کی ہلکی سی جھلک بھی تھی۔ جرید بن مسیب مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوا اور یوحاوا کا انجام تم نے اپنی آنکھوں دیکھا ہے۔ کیا تم سمجھے نہیں ہو ابو جریج؟ ہاں ہاں، بوڑھے ابو جریج نے جواب دیا۔ لیث بن موشان کے جادو سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو زیادہ تیز اور طاقتور ہے۔ لوگ ٹھیک کہتے ہیں کہ محمد کے ہاتھ میں جادو ہے۔ اس جادو کا ہی کرشمہ ہے کہ اس کے مذہب کو لوگ مانتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ جرید کو قتل ہونا ہی تھا۔ میرے بزرگ دوست، خالد نے کہا، اس بدروح کے قصے مدینہ میں بھی پہنچے ہوں گے، لیکن وہاں کوئی نہیں ڈرا ہوگا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں نے تسلیم ہی نہیں کیا ہوگا کہ یہ جن، بھوت یا بدروح ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ابو جریج نے کہا، محمد کے جادو نے مدینہ کے گرد حصار کھینچا ہوا ہے، محمد کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ وہ احد کی لڑائی میں زخمی ہوا اور زندہ رہا۔ تمہارا اور ہمارا اتنا زیادہ لشکر مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے گیا تو ایسی آندھی آئی کہ ہمارا لشکر تتر بتر ہو کر بھاگا۔ میدان جنگ میں محمد کے سامنے جو بھی گیا اس کا دماغ جواب دے گیا۔ کیا تم جانتے ہو محمد کے قتل کی ایک اور کوشش ناکام ہو چکی ہے؟ سنا تھا، خالد نے کہا، پوری بات کا علم نہیں۔ یہ خیبر کا واقعہ ہے، ابو جریج نے کہا۔ مسلمانوں نے خیبر کے یہودیوں پر چڑھائی کی تو یہودی ایک دن بھی مقابلے میں جم نہ سکے۔ فریب کار قوم میدان میں نہیں لڑ سکتی، خالد نے کہا۔ یہودی پیٹھ پر وار کیا کرتے ہیں، اور وہ انہوں نے خیبر میں کیا، ابو جریج نے کہا۔ یہودیوں نے مقابلہ تو کیا تھا، لیکن ان پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف پہلے ہی طاری ہو گیا تھا۔ میں نے سنا تھا کہ جب مسلمان خیبر کے مقام پر پہنچے تو یہودی مقابلے کے لیے نکل آئے۔ ان میں سے بعض محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے۔ کسی نے بلند آواز سے کہا، محمد بھی آیا ہے۔ پھر کسی اور نے چلا کر کہا، محمد بھی آیا ہے۔ یہودی لڑے تو صحیح، لیکن ان پر محمد کا خوف ایسا سوار ہوا کہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ ابو جریج نے خالد کو خیبر کی معرکے کی رویداد سنا کر ایک یہودن کا قصہ سنایا۔ فتح خیبر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں چند دن قیام کیا اور بنی عدی کے بھائی انصاری کو خیبر کا امیر مقرر کیا۔ اسی موقع پر جب فتح خیبر کے بعد مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اگر مجھے اپنی آنے والی امت کی مفلسی کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ہر وہ ملک جو فتح ہوتا فاتح مجاہدین میں تقسیم کر دیتا، لیکن میں ہر مفتوحہ ملک کو اپنے آنے والی امت کے لیے ورثے میں چھوڑ جاؤں گا۔ یہودیوں نے شکست کھائی تو انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کا اظہار شروع کر دیا اور ایسے مظاہرے کیے جن سے پتہ چلتا تھا کہ مسلمانوں کی محبت سے یہودیوں کے دل لبریز ہیں۔ انہی دنوں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں ہی تھے، ایک یہودن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاں کھانے پر مدعو کیا۔ اس نے عقیدت مندی کا اظہار ایسے جذباتی طریقے سے کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے
اسے مایوس کرنا مناسب نہ سمجھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بشر بن البارہ تھے۔ یہوداً زینب بنت الحارث نے، جو سلام بن شیکم کی بیوی تھی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں آنکھیں بچھائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا پیش کیا۔ اس نے سالم دمبا بھنا ہوا تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کو دمبے کا کون سا حصہ پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستی پسند فرمائی۔ یہوداً دمبے کی دستی کاٹ لائی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن البارہ کے آگے رکھ دی۔ بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن البارہ نے ایک بوٹی کاٹ کر منہ میں ڈال لی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوٹی منہ میں ڈالی مگر اگل دی۔ مت کھانا بشر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس گوشت میں زہر ملا ہوا ہے۔ بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن البارہ بوٹی چبا رہے تھے۔ انہوں نے اگل تو دی لیکن زہر لعاب دہن کے ساتھ حلق میں اتر چکا تھا۔ اے یہوداً، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں کہ تو نے اس گوشت میں زہر ملایا ہے؟ یہوداً انکار نہیں کر سکتی تھی، اس کے جرم کا ثبوت سامنے آ گیا تھا۔ بشر بن البارہ حلق میں ہاتھ رکھ کر اٹھے اور چکرا کر گر پڑے۔ زہر اتنا تیز تھا کہ اس نے بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر اٹھنے نہ دیا۔ وہ زہر کے اثر سے تڑپے اور فوت ہو گئے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہوداً نے بڑی دلیری سے اعتراف کیا، خدائے یہودا کی قسم، یہ میرا فرض تھا جو میں نے ادا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس یہوداً اور اس کے خاوند کے قتل کا حکم فرمایا، اور خیبر کی یہودیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشفقانہ رویہ اختیار کیا تھا وہ ان کی ذہنیت کے مطابق بدل ڈالا۔ ابن اسحاق لکھتے ہیں، مروان بن عثمان نے مجھے بتایا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آخری مرض میں مبتلا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے 2-3 روز پہلے بشر بن البارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھیں، فرمایا تھا، بشر، میں آج بھی اپنے جسم میں اس زہر کا اثر محسوس کر رہا ہوں جو اس یہودن نے گوشت میں ملایا تھا۔ میں نے گوشت چبایا نہیں، اگل دیا تھا، مگر زہر کا اثر آج تک موجود ہے۔ اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیماری کا باعث یہی زہر تھا۔